الخیرات الحسان کے اندر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ایک بنیادی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایک شخص ہے کہ جو جنت کا امیدوار نہیں ہے، دوزخ سے ڈرتا نہیں ہے، مردار کھاتا ہے اور بغیر سجدے اور رکوع کی وہ نماز پڑھتا ہے، اسی طرح وہ بغیر دیکھے گواہی دے دیتا ہے، فتنے کو وہ پسند کرتا ہے، سچائی کو وہ ناپسند کرتا ہے اور رحمت سے وہ دور بھاگتا ہے اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اب ویسے اگر کسی عام شخص کے بارے میں کہا جائے یا کسی عام شخص کے پاس آ کر کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو وہ کہے گا اوہو اتنا بڑا کفر کر دیا، اتنی بڑی بات کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے، تم اس کو جانتے ہو؟ تو کہا ملاقات نہیں ہوئی، بس وہ سنی سنائی باتیں ہیں، اگر میں اس سے مل لوں تو وہ میرے نزدیک بڑا ناپسندیدہ شخص ہوگا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اچھے پہلو کی طرف اس کی توجہ دلائی، پازیٹیو تھنکنگ کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ تم کہتے ہو کہ وہ جنت کا امیدوار نہیں ہے، دراصل وہ خالق جنت کا امیدوار ہے۔ اگر خالق جنت کی رضا مل گئی تو اس کو جنت بھی مل جائے گی۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ دوزخ سے نہیں ڈرتا، تو در حقیقت وہ خالق دوزخ سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ رب سے ڈرنے والا بن گیا تو امید ہے کہ وہ جہنم سے بھی بچ جائے گا۔ تم کہتے ہیں کہ وہ مردار کھاتا ہے تو وہ مچھلی کھاتا ہوگا، کیونکہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذبح شرعی کی اس کو حاجت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ میری امت کے لیے دو اس طرح کے جانور حلال کیے گئے ہیں کہ جن کو ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہے، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی۔ تو فرمایا کہ وہ مچھلی کھاتا ہوگا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ وہ بغیر سجود اور رکوع کی نماز پڑھتا ہے، تو امام اعظم نے فرمایا کہ بھائی وہ نماز جنازہ پڑھتا ہوگا، نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے، تو بھائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر گواہی دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ گواہی جو ہے وہ بغیر دیکھے دی جاتی ہے، غیب پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم نے کہا کہ وہ سچائی کو ناپسند کرتا ہے، تو موت ہے تو ایک حقیقت، لیکن ظاہر ہے کہ ہر بندہ اس کو پسند تو نہیں کرتا، وہ موت کو ناپسند کرتا ہوگا۔ پھر تم کہتے ہو کہ وہ فتنے کو دوست رکھتا ہے، تو امام اعظم نے فرمایا کہ وہ مال اور اولاد کو پسند کرتا ہوگا، مال اور اولاد سے اس کو چاہت ہوگی، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس کو فتنہ قرار دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مال سے بھی بندے کو محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، تو یوں آپ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کر آئے۔ اسی طرح وہ کہتا تھا کہ رحمت سے بھاگتا ہے، تو امام اعظم نے فرمایا کہ بھائی بارش اللہ کی رحمت ہے، اب ہر بندہ تو اس کے نیچے نہانے کا وہ اہل نہیں ہوتا، تو وہ کسی سائے میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح وہ رحمت سے بھاگتا ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ وہ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، تو امام اعظم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا یہ قول قرآن میں بیان کیا ہے، وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہود یہ کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہود کچھ نہیں ہے، تو وہ بندہ اس چیز میں ان کی تصدیق کرتا ہے، صحیح تصدیق کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے آپ نے اس کی تھنکنگ کو پازیٹیو کی طرف لے کے گئے۔